خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما اس پورے علاقے کے بزرگ، نیک و صالح، خاموش، آپ سب کی پورے علاقے کی خدمت کرنے والے، آج کی اس بزم کے سرپرست حضرت مولانا رفیق صاحب دامت برکاتہ، اور ابھی پورے شہر ہی نہیں پورے علاقے میں اس طرح کے مکاتب کی نو کو پلک دروست کرنے اور مکاتب کو زبردست انداز میں قائم کرنے کا زبردست کام کرنے والے جید عالم دین جو آج کے اس اجلاس کے مقرر خصوصی بھی تھے، حضرت مولانا انصار الحق صاحب ناندی، اسٹیج پر پورے علاقے کے قابل احترام علماء، ائمہ، حافظ ہارون صاحب اور ان کے تمام رفقا، اور میری پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بزرگوں، دوستوں، سردی کے سخت زمانے میں آپ جس لگن و جستجو کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اچھے ہیں۔ آپ کے دل میں زبردست اچھے خیالات، اچھے جذبات ہیں، آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے یہ بچے یہ پروگرام پیش کر کے فارغ ہو گئے لیکن آپ پھر بھی بیٹھے رہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ سردی کے سخت زمانے میں آدمی اپنے گھر کے گرم گرم بستر کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ آپ کے علاوہ ان بچوں کے پیرنٹس اور ماں باپ میں کچھ ایسے بھی ضرور ہوں گے جو گھر ہی میں سے سننے کو زیادہ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ ابا بھی، وہ چچا بھی، وہ دادا بھی، وہ نانا بھی جو گھر میں سے سن رہے ہیں، لیکن گھر میں سننے اور یہاں آ کر سننے میں بڑا فرق ہے۔ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھر کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، ثواب ہے، لیکن چپکے چپکے اپنے ہی گھر میں نماز پڑھ لینے کو رسول اللہ نے اچھا نہیں سمجھا۔ کیا مطلب؟ اجتماعی کام سب جب شریک ہے تو اپنی ضرورت سمجھ کر جانا، یہی اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ ہاں، کسی بیماری، مجبوری، سردی میں نہ نکلنے کی وجہ سے کوئی نہ آ سکا تو کوئی بات نہیں، لیکن ہر وقت ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اجتماعی کام جہاں سب موجود ہیں تو ہم بھی شریک ہوں۔ اور الحمدللہ یہاں بہنیں بھی بڑی تعداد میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر سن رہی ہیں۔ بڑا اچھا ہوتا میں مستقیم صاحب، حافظ مستقیم صاحب اور ان کے پورے ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ایسی محفل سجانے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن آسمان سے برسنے والی رحمت نے آپ کا سایہ ساتھ نہیں دیا تھا، تو وہ مجبوراً مسجد میں پروگرام ہوا تھا۔ مسجد میں اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آج یہاں موجود ہیں۔ پتہ چلا کہ مسجد میں نہ آنے کی وجہ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے اور باہر لوگ بآسانی آ جاتے ہیں۔ آج یہاں آپ آئے ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے،
کاش کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کی اس محفل میں ہمارے ہندو بھائی بھی موجود ہوتے ہیں. آپ کے اڑوس پڑوس میں وہ موجود ہے. ہم نے اپنی محفلیں، اپنی تقریب، اپنا پروگرام ہی ضروری سمجھا. خدا کی قسم آج ایسا سمجھنا جرم ہے. اب اپنے پروگرام میں، اپنی محفل میں عزت و اکرام کے ساتھ اپنے ہندو بھائیوں کو شریک کرو، ان کو اسٹیج پر لاؤ، سامعین میں بٹھاؤ. ہندو بہنوں کو بھی اپنے پروگرام میں شریک کرو، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. کتنی بری بات ہے کہ چھوٹے بھائی کے پروگرام میں بڑا بھائی غیر حاضر ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں موجود ہے اور ایک سفالہ حاتم تائی کی بیٹی قید ہی ہو کر آئی ہے. لوگوں نے تعارف کرایا کہ رسول اللہ یہ زمانے بھر کے زبردست سخی حاتم تائی کی بیٹی ہے. اس نے جب سنا تو کہا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ جب مجھے آزاد کرنا تو میرے پورے گاؤں والوں کو آزاد کرنا. میں گاؤں جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کیسی بخیل ہو گئی سخی باپ کی بیٹی کہ اکیلی آزاد ہو کر آ گئی، میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی تم کو بھی آزاد کریں گے اور تیرے گاؤں والوں کو بھی آزاد کریں گے. آپ نے سب کو آزادی دی اور کہا ارے ذرا نئے کپڑے لاؤ، سفر کا خرچ لاؤ. آزاد کیا. قید ہونے والے کو رسول اللہ نے آزاد فرمایا، نئے کپڑے بھی دیے اور سفر کا خرچہ بھی دیا. جب اپنی بستی پہنچی تو بھائی عدی نے کہا بہن سفالہ تم نے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو کیسا پایا؟ کہا بھائی جان مت پوچھو، میں نے اس جیسا شخص نہیں دیکھا. اس نے، میں ایک پرائی بیٹی تھی، نان مسلم تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ جو برتاؤ کیا، ہمارے دھرم اور سماج کے لوگ بھی ایسا کبھی برتاؤ نہیں کرتے. جانا تو اس کا غلام بن جانا. عدی نے گھوڑا لیا، دوڑتے ہوئے مدینہ پہنچے. مدینہ جب آئے حضرت ابوبکر محفل میں موجود، حضرت عمر موجود، بڑے بڑے صحابہ رسول اللہ کی محفل میں موجود. آپ ان کے بیچ میں تشریف فرما ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ زمانے کے مشہور سقی حاتم کا بیٹا عدی آیا ہے. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل سے اٹھے، دوڑتے ہوئے گئے، عدی کو گلے لگایا اور ہاتھ پکڑ کر لا کر اس جگہ بٹھایا جس جگہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ایک نان مسلم کو اپنے گدی پر بٹھا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا اپنی جگہ پر ان کو بٹھاؤ. ہم اپنا پروگرام، اپنا کھانا، اپنی خوشی، اپنے ہی اس میں مگن ہے. یہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے. اس جرم کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے صبح کا بھولا ہوا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. آج غلطی ہو گئی، کل یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے. آپ کے ارد گرد ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی ایک بڑی آبادی ہے. آپ ان کو اپنے پروگرام میں بلائیے، اپنی مسجد میں بلائیے، اپنے کھانے پینے کی محفل میں بلائیے، اپنے ساتھ ان کو شریک کیجئے، دکھ درد میں ان کے شریک ہوئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی سفر میں تھے. ایک مجوسی کا جنازہ جانے لگا. وہ صحابہ ادب میں کھڑے ہو گئے. بازو والے ساتھی نے کہا ارے وہ ایک نان مسلم کا جنازہ ہے، تم کیوں کھڑے ہوئے؟ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے کہا ہم ایک موقع پر رسول اللہ کے ساتھ تھے، ایک نان مسلم کا جنازہ جا رہا تھا، میرے نبی ادب میں کھڑے ہو گئے. ہم کہاں ہیں؟ ہم دور رہ کر زندگی، الوف رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزارنا ہم کو نہیں سکھائی. ایک آدمی کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا. راستہ گزرتے گزرتے کانٹے دار ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی تھی. اس نے اس کانٹے بھری ٹہنی کو اٹھا کر کنارے رکھ دیا. آپ نے فرمایا وہ آدمی جنتی ہے. کسی کو تکلیف سے بچانے پر جنت ملتی ہے، کسی کو تکلیف دینے پر جہنم ملتی ہے. ہم
ہم جس آبادی میں رہتے ہیں ہمارا پڑوسی ہم سے اگر پریشان ہے تو ہم سچے مسلمان نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ ہمارے زبان اور ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے تو ٹوپی آپ کو مبارک، یہ کرتا پیجامہ، یہ داڑھی آپ کو مبارک، رسول اللہ کی زبان میں آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اس لیے دوسروں کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھیں۔ آپ کی نالی کا پانی بہ رہا ہے، لوگ بول بول کر پریشان ہیں، اب لوگ تنگ آ گئے کہ ان کو بول نہیں سکتے، ان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، گھر کا کچرا لا کر باہر ڈال دینا، اور ہم اپنے بچوں کا بھی وہی مزاج بنائیں۔ بچے پتنگ کے لیے گھوم رہے ہیں، کسی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، نہ اماں بولنے کے لیے تیار ہے نہ ابا بولنے کے لیے تیار ہے، سارا محلہ ان سے پریشان ہے۔ ایسے لوگوں کو سچے بننے کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑے گا، دوسروں کو معذور سمجھنا پڑے گا، خود کو مجرم سمجھنا پڑے گا، تب جا کر ہم ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نکل جاؤ۔ ابن الدغنہ ایک نان مسلم شخص تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، آ جاؤ، کون ہے جو ابوبکر کو مکے سے نکال دے؟ میرے سامنے آ جاؤ، اس کو سبق سکھا دوں گا۔ ابوبکر کو کوئی مکے سے نکال نہیں سکتا۔ آج اس ملک میں ابن الدغنہ، آپ کے محلے میں ابن الدغنہ موجود ہے، ہم غافل ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی ہمارے محبت و پیار کے مستحق ہے، ہم ان سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ آج اس جلسے کے اسٹیج سے میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو، سب کو ہم گھر میں رہتے ہوئے ہمیشہ محبت و پیار کے بانٹنے کا سبق سکھائیں۔ مکتب میں جو بچے آ رہے ہیں وہ کچھ دیر کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ کی آرزو ہے کہ یہ کتب و ابدال بن جائے۔ نماز نہیں پڑھ رہا، مولانا کچھ نہیں سکھا رہے، کہے کہ پیسے لے رہے۔ اس نے مستی کرا، مستی بھی مولانا کے سر پہ، شرارت کرا مولانا کے سر پہ، برتن توڑا مولانا کے سر پہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 24 گھنٹے میں سے 1.5 گھنٹے مولانا کے پاس اور بقیہ پورے گھنٹے اماں ابا کے پاس، مجرم مولانا۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مولانا سے نہیں پوچھیں گے، آپ سے پوچھیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ کے ماں باپ کو حاضر کریں گے اور اماں ابا کے سامنے پوچھا جائے گا، بیٹے کیا جرم تھا تیرا، کس جرم میں تجھے اماں اور ابا نے قتل کر دیا تھا۔ قتل 2 طرح کا ہے، ایک اچھی تربیت کا نہ کرنا بھی قتل ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرما رہے، کھانا کھا رہے ہیں، بھاگتے ہوئے ایک بچہ آیا، الٹا ہاتھ آپ کے برتن میں داخل کر کے کھانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ سے کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ کیا انداز ہے صحابہ کا۔ ابھی 40 دن لگا کے آ گئے تو امام صاحب کو نہیں سمجھ رہا، بولے کچھ تو 4 مہینے لگا کر آ گئے، ساتھی تو انہیں بھی مشورہ دے رہا، اور 4 مہینے چلے میں کبھی گیا نہیں، انہیں خود ہی مفتی بن گیا۔ الحمدللہ 4 مہینے اور چلے میں تو آدمی کے اندر خوب سمجھ آ جاتی ہے، امام کا ادب آتا ہے، اور اس نے کچھ نہیں کیا تو فتویٰ دینے لگتا ہے۔ آپ قربان جائے، صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، دیکھ رہے ہیں نگاہوں کے سامنے ہے کہ رسول اللہ نے ایک بچے کا ہاتھ پکڑا ہے، لیکن ڈر رہے ہیں کہ ہو سکتا کچھ اور ہوگا، اور سچ مچ ویسا ہی تھا۔ کہا اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے۔ بچے کے ذریعے سے نبی کے برتن میں شیطان آیا ہے، اس کا مطلب بچے کے ذریعے سے شیطان گھر میں آتا ہے۔ ابا نے بولے وہ بہت دوسروں کے پاس چلے جا رہا تھا تو میں نے 15 انچ کی لے کر آ گیا، سیریلہ فلمہ کارٹونہ، دوسرے کا جا کے کہیں کو دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ لے۔ دوسرے کا گھر جہنم تھا، دوسرے کے جہنم میں جا رہا تھا تو میں نے اپنے گھر کو جہنم بنا لیا۔ آج بچے خاموش تباہ ہو رہے ہیں، ہم کو پتہ نہیں۔ آپ سب گھر سے آئے ہیں، کسی کے گھر پہ گیہوں کی بوری رکھی بھی ہوگی اور چاول کی بوری رکھی بھی ہوگی، آپ نے ٹیک لگا کر بیٹھے اور اس چاول اور گیہوں کی بوری کا ایک کیڑا آپ کے پیٹ پر تقریباً صبح سے سفر کر رہا ہے،
آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ نے وہ کرتا نکال کر گھر میں رکھے اور کسی کے گھر میں کھٹمل ہوں گے تو پھر تو دیکھنے کا کام ہی نہیں. ایک کیڑا آپ کے کرتے پر سفر کر رہا ہے، آپ کو پتا نہیں. سیم اسی طرح اماں ابا غافل ہے، وہ سیریل کارٹون فلم کے ذریعے سے بچہ خاموش تباہ ہو رہا ہے، آپ کو پتا نہیں. کب بچہ تباہ ہو گیا ہم کو نہیں معلوم. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کل آپ کتنے بجے سو گئے تھے؟ سب بولیں گے 10 بجے سوئے تھے. 10 بجے سر تکیے پر رکھنے کا وقت ہے، نیند کے آنے کا وقت نہیں ہے. نیند کب آئی تھی کون بتا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی نیند کب آئی نہیں بتا سکتا. جس طرح نیند کے نہ آنے کا وقت، نیند کے آنے کا ہم وقت نہیں بتا سکتے، بچے کے ہلاک ہونے کا وقت بھی نہیں بتا سکتے. بچے خاموش ہلاک ہو رہے ہیں. اس ہلاکت سے بچانے کے لیے ہم سب کو ٹی وی کے ایک ڈبے سے بغاوت کرنی ہوگی، کیبل کا وائر توڑ کر نکالنا ہوگا اور کیبل کو دی جانے والی فیس مکتب میں دینے کا. مکتب میں دیں گے، بچہ بڑا اچھا بنے گا. عراق میں ایک بزرگ تھے، 1000 اشرفیاں اس زمانے کی خرچ کی. بس بچہ گھر پر آیا تو کہا بیٹا کیا سیکھا؟ کہا ابو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا. ابا خوشی کے مارے اچھل کود کرنے لگے. لوگوں نے کہا 1000 اشرفیاں خرچ ہو گئی اور آپ صرف بسم اللہ پر کود رہے ہیں. کہا میری خرچ کی گئی رقم اصول ہو گئی. میرا بچہ بسم اللہ سیکھا، بہت کچھ سیکھ لیا. اگر اس سے زیادہ بھی خرچ ہوتا تو میں خرچ کر دیتا. میرے بچے نے بسم اللہ سیکھ لیا. ہم 100 روپے نہیں دیکھتے اور اس کو خطب ابدال بنانے کا پلان بناتے ہیں. 100 روپے بھی پوری پابندی سے نہیں دے پاتے. اصل میں دماغ کا مسئلہ ہے. ہماری مینٹلٹی تبدیل ہو گئی. ہم مسجد کا روم ہے تو 200 روپے چل جائے گا، مسجد کا ہے تو، اور آپ کا ہے 2000 روپے. میرا گھر ہے، میرا روم ہے تو اس کا کرایہ 2000 روپے اور مسجد کا ہے تو 200 روپے. دماغ کا مسئلہ ہے. اس دماغ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے لیے ہم چھوٹا اور خود کے لیے بڑا سوچتے ہیں. اپنے دماغ کے سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے. بچپن میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مسجد میں ہماری گھر کی خواتین کبھی کسی زمانے میں انڈا، مرغی، پہلا بکری کا بچہ مسجد میں وقف کرتے تھے. اب تو وقف کرنے کا نظام ہی ختم ہو گیا. پہلا انڈا بھی گھر میں ختم ہو رہا، پہلا مرغی کا بچہ بھی گھر میں ختم ہو رہا، پہلا بکری کا بچہ بھی گھر میں ختم ہو رہا. سب گھر میں ختم ہو رہا، باہر جانے کو تیاری نہیں. پہلے گاؤں دیہات میں، شہروں میں اللہ کے نام پہلی ہر چیز قربان کرنے کا نظام تھا. ابھی بچے ہوشیار ہو گئے تو بولتے بڈھے کو دماغ نہیں تھا. ابا کچھ تو بھی بیکار کا کام کرتے تھے، کائیں کو مسجد میں پیسے دیے؟ اپنے پیسے ہیں. قرآن پاک نے ایسے ہی دماغوں کا تذکرہ کیا ہے. وہ بوڑھے کو جو برا کہہ رہا تھا، بوڑھا صحیح تھا. یہ ہوشیار جو ابھی آیا ہے یہ بدبخت ہے. 4 بچے ہوشیار ہو گئے پڑھ لکھ کر. ابا کی عادت تھی کہ جب پھل نکلتے تھے تو پہلا پھل اللہ کے نام دے دیتے تھے. ان کے باغ میں سارے فقیر محتاج جمع ہو جاتے. سیٹھ جی آج دینے والے ہیں، باغ پکنے والا ہے. اور ان کا معمول تھا بہترین قسم کے پھل، غلے جو بھی نکلتے پہلے غریبوں میں دیتے، پھر گھر کو لے جاتے. ابا کا انتقال ہو گیا. چھوٹے نے کہا ابا باولے تھے، محنت اپنی، کھیت اپنا، پانی اپنا، پیسہ اپنا، یہ فقیروں کا کیا ہے؟ ایک کو بھی آنے نہیں دینے کا پلان بنائے. بڑے نے کہا نہیں، ابا صحیح کرتے تھے. بھیا تم کو سمجھتا نہیں، تم بھی ابا کے جیسے پاگل ہو گئے. قرآن نے اس واقعے کو کوٹ کیا ہے. چاروں ناچار بڑے بھائی کو بھی چھوٹے بھائی کی رائے ماننی پڑی. کھیت پک گیا، باغ پک گئے. پلان بنایا گیا کہ صبح صبح پہنچیں گے، کاٹ کر جلدی سے لا لیں گے تاکہ غریبوں کو پتہ ہی نہیں چلے. پہنچے، صبح صبح پہنچے. دیکھ رہے ہیں کہاں ہے باپ؟ باپ کا پتہ ہی نہیں. اللہ نے ارادوں کے بدلنے پر ان کے پہنچنے سے پہلے باغ کو راکھ کر دیا.
اللہ ارادوں کو دیکھتے ہیں. آپ کا ارادہ اچھا ہے, آپ کی سوچ اچھی ہے, تو آپ مستقیم صاحب اور ان کے پورے گروپ کی ہر وقت تائید کریں گے, مدد کریں گے, شکریہ ادا کریں گے. مستقیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارا بڑا کام کیا. ہم تو اپنے کاموں میں بہت مصروف ہیں, ہمارے بچی اور بچے کو آپ جو سکھا رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ کے گھر کا دسترخوان اور آپ کے گھر کا برتن ان کی اجازت کے بغیر کسی پروگرام کے موقع پر کھلنا نہیں چاہیے. اور آپ کے ارد گرد کے جتنے علماء ہیں, آپ کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی تقریب ہو یا بڑی تقریب ہو, آپ کے مسجد کی امام کی اجازت کے بغیر دیگ کا ڈھکن بھی نہ کھلنے پائے. اس ترتیب سے ہم جئیں گے, زندگی میں برکت ہوگی, اور خود ہی منمانی چلیں گے تو زندگی بے برکتی کی شکار ہوگی. مولانا نے ایک اچھی بات اخیر میں کہی, ہمارے نام کی ترتیب اصل میں بہت گڑبڑ ہے. آج کے بعد سب ارادہ کریں کہ شارٹ کٹ نام رکھیں گے, مختصر نام. ہمارے حیدرآباد کے مولانا عاقل اسامی صاحب اکثر کہا کرتے تھے, لوگ پوچھتے کہ اچھا نام دو, تو میں نے بہت سارے اچھے نام دیے, مانتی ہی نہیں تھی کوئی اچھا نام دو, تو میں نے کہا ایٹم بم نام رکھ دو. اچھا نام ہونا. لوگ قرآن میں فال دیکھ کر نام رکھتے ہیں, آنکھ بند کرے, اور قرآن میں ہماری گھر کی خواتین میں بہت ساری ایسی غلطیاں کرتی ہیں. قرآن کو کھولے, آنکھ بند کر کے انگلی چلائے, قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط, سورہ کہف میں ہے. قلبن پہ ہاتھ رکھے, اچھا آنکھ کھولے تو معلوم ہوا قلبن, نام رکھ دیے قلبن. اب امام صاحب کے پاس, مولانا کے پاس بچہ پہنچا, کیا نام ہے؟ تو بولے قلبن, کتا مانا ہے. قرآن میں آیا ہے قلبہم, اصحاب کہف کا کتا ان کے غار پر پیر پھیلا کر بیٹھا. ہمارے خالہ نے گھر میں قرآن میں فال دیکھ کر نام رکھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے نام بھی پوچھ کر رکھو, اور پوچھ کر رکھیں گے تو درست ہوگا. صحیح نام کے معنی بھی ہونا ضروری ہے, اور شارٹ میں نام رکھنا وقت کا تقاضا ہے. لمبے لمبے نام, محمد, عبدل, صدر الدین, احمد, یہ تف ہے ناموں کا. اب پریشان ہے بیٹا, ابا نے نام کچھ رکھے تھے, چچا نے کچھ بولے, دادا نے کچھ پکارے, دادی نے کچھ پکارے. اس کا نام پیارا نام تھا عبد الغفور, ہوتے ہوتے غفور ہو گیا. اب ایک جگہ غفور ہے, ایک جگہ غفور ہے, اور نہ جانے کیا کیا ہے. اس لیے آج بہت شدید ضرورت ہے کہ جو نام رکھ دیے گئے, لیکن اب جو بچے آئیں گے ان کا نام ایک ڈیجٹ میں رکھو, تاکہ کوئی بھی فارم میں آسانی سے بیٹھ جائے, بچے کو بھی تکلیف نہ ہو. اور جب بچہ سنے نام تو آپ کا نام لے, کیا اچھے تھے میرے دادا, کتنے اچھے تھے میرے دادی, کتنے اچھے تھے میرے ابو, کتنا پیارا نام رکھے میرا. جب بھی مسجد میں جاتا ہوں, امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو میرا نام نماز میں بھی رہتا ہے. جب تعلیم ہوتی ہے تو تعلیم میں بھی میرا نام برابر آتا ہے. کیسا افسوس کرے گا وہ بچہ کہ مسجد میں بھی جاتا ہے تو اس کا نام کہیں آتا ہی نہیں, تعلیم ہوتی ہے تو بھی اس کا نام کہیں آتا نہیں. ابا نے, دادا نے پلان بنائے تھے ایسا نام ہونا جو کہیں نہ ملے, تو اس کو بھی کہیں نہیں مل رہا. اب بچہ افسوس کر رہا ہے کہ میرا نام ایسا کیسا نام رکھا گیا کہ جو کہیں نظر نہیں آتا, میرے ساتھی کا نام تو ہر جگہ نظر آتا ہے. اے لوگو, نام ایسا رکھو کہ آپ کے بعد آپ کے بچے بھی آپ کی تعریف کر سکے, آپ کا شکریہ ادا کر سکے. اور اخیر میں آپ سے درخواست ہے کہ صحت کے سلسلے میں ہم سب غفلت میں ہیں. سرکار نے ایک موقع پر فرمایا, کثیر من الناس نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں, ایک صحت اور ایک فرصت. چبوترے پر بیٹھ کر نوجوان 2 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بات کرتے اب تک سمجھ میں نہیں آیا, کیا پلاننگ کرتے ابھی تک نہیں معلوم. کرتے برابر ہیں, بیٹھے ہوئے برابر ہیں, سردی ہو گرمی ہو بارش ہو, بیٹھے ہوئے آپ کو برابر ملیں گے. آپ چپکے سے جا کر پوچھئے کہ کیا پلان کیا گیا ہے, کیا پلان, آپ نے کچھ ہوائی جہاز بنانے کا پلان بنائے, آسمان پہ چاند پہ پلاٹنگ خرید رہے ہیں, کیا پلان بنائے, ابھی تک
ان کو بھی نہیں معلوم, ہم کو بھی نہیں معلوم, بیٹھے ہوئے برابر ہے. خدا کے لیے وہ بیٹھنا بند کیجئے, جلد سو جائیے, صبح جلد اٹھیے, صحت کی فکر کیجئے. صحت کی فکر کرنا وقت کا تقاضا اور ہم سب کے لیے ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کی جانب توجہ دلائی اور ایک موقع پر فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے. اور اب صحت کے لیے کھانا مزیدار کھا رہے, جگہ جگہ الگ الگ ڈھابوں پر الگ الگ ہوٹلوں میں مزے والا کھانا کھاتے, صحت والا نہیں کھاتے. اور نوجوان پلان بنا رہے, فلاں ڈھابے پہ بہت اچھا ملتا, پھر فلاں شہر سے باہر والے ڈھابوں پر, اور اپنے پیٹ کو خراب کر رہے ہیں. ایک موقع پر لقمان حکیم نے کہا تھا بیٹا دانتوں کا کام آنتوں کے حوالے نہ کرنا. دانت اللہ نے بنائے ہڈی کے, پیسنے کے لیے, کوٹنے کے لیے, چبانے کے لیے, چیرنے کے لیے, پھاڑنے کے لیے. اس نے کھایا اور نگل لیا, اب وہ آتے کرے اپنا کام, میرے کو نہیں معلوم کچھ. دانت تھے کوٹنے, پیسنے, چورنے, باریک کرنے کے لیے, یعنی باریک باریک چبانے کے لیے دانت دیے گئے تھے. دانتوں سے چبانے اور پیسنے کے بجائے نگل دیا اور ہاتھوں سے کہا کہ اب تو کام یہ کر. اس لیے بے شمار بیماریاں جگہ لے رہی ہے, سب کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم کھانا مزے کا نہیں, صحت کو بنانے والا کھائیں. صبح جو ناشتہ کرتے ہیں اس کی ذرا ترتیب بدلیں, صبح جلد بیدار ہونے کا پروگرام بنائیں. صحت کا بنانا بہت ضروری ہے, چونکہ یہ دیش صحت مند اسی وقت رہ سکتا ہے جب ہم صحت مند رہیں گے. دیش کے صحت مند رکھنے کے لیے اپنا صحت مند رہنا ضروری ہے. ہماری بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے بچوں کو دلیے کا ناشتہ دیجیے, چائے اور ٹوسٹ کے ناشتے کے بجائے. چائے اور ٹوسٹ کا ناشتہ, ٹوسٹ پیٹ میں جاتا ہے, پھول جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے بھوک نہیں ہے, وہ پھول کر ہماری بھوک کو نہ ہونے کا احساس دلاتا ہے. بھوک نہیں مٹتی, بھوک مٹتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کھانے سے. آپ کے گھر میں چھلنی نہیں تھی, ہمارے گھر میں 3 چھلنیاں ہیں, اور چھلنی میں بھی 3 پلیٹیں ہیں, ایک باریک, اس سے ایک باریک, اس سے ایک باریک, یعنی پتلی چپاتی کھائیں گے. آقا کے گھر میں چھلنی نہیں تھی, آٹے میں جو چھلکا ہوتا وہی چھلکا سب سے اچھا تھا, ہم اسے نکال کے کھاتے ہیں. وہ چھلکا پیٹ کی غلاظتوں کو باہر کرتا ہے, ہاضم کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. منہ میں جو تھوکا ہے, یہ تھوکا معدے میں جا کر ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. چورن کے کسی ڈبے کے لانے کی ضرورت نہیں تھی, سارے چورن کے ڈبے رکھے ہوئے, الگ الگ ڈبیاں, یہ گجرات کی, مہاراشٹر کی, فلاں فلاں چورن کی ڈبیاں, ہاضمولے کی گولیاں, اور کریلا نیم چڑا پیپسی کی ایک بوتل بھی. کائے کے لیے؟ ہضم کرنے کے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب ہضم نہیں, یہ ہضم کے تصورات ہے, ہضم نہیں ہے. ہضم کرنے کا فارمولہ رسول اللہ نے دیا تھا, بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بناؤ, اس میں فائبر ہے. میتھی کچی کھانے سے فائبر ہے, میتھی اور جتنی سبزیاں ہیں سب میں فائبر ہے. اور یہ فائبر والی چیزیں کھانے سے پیٹ میں کوئی چیز بچتی نہیں ہے, ہضم ہوتی ہے, اور ایک قدرتی نظام کے ساتھ سسٹم چلتا ہے, بیماریوں سے بندہ دور رہتا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ کسی موقع پر ہم صفا بیت المال کی جانب سے آپ کے علاقے میں صرف صحت سے متعلق ایک پروگرام لینا چاہتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. صحت ہے تو سب کچھ ہے, صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. صحت کے بچانے کے لیے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں اس محفل میں نوجوانوں سے ایک عزم و ارادہ لینا چاہتا ہوں کہ کون کون نوجوان صبح فجر سے پہلے اٹھ کر آج ہی سے ورزش کرتے ہوئے اپنا اچھا ناشتہ کرنے کا پلان بناتے ہیں. ناشتہ اچھا ہو, دوپہر کا کھانا اچھا ہو, شام کا کھانا تھوڑا سا ہو. ہم نے الٹا کر دیے, ناشتہ ٹوسٹ اور چائے کا, دوپہر کا کھانا تھوڑا سا, اور شام کا کھانا بہت زیادہ. شام کا کھانا بہت زیادہ کھا کے سو جاتے ہیں, بیچارہ میدا بد دعا کرتا ہے, کیسا ظالم انسان ہے, خود سو رہا ہے اور مجھے جگا رہا ہے. بیچارے میدے کو کام کرنے کے لیے ڈیوٹی پہ لگا دی اور خود سو گئے. میدا بھی ہمارے ساتھ سونا چاہیے. یہ اس وقت ہوگا جب کم کھائیں گے. شام کا کھانا مختصر ہو, دوپہر کا کھانا اچھا ہو, اور تگڑا ناشتہ ہو. یہ سسٹم صحیح ہے, سکھائی گئی. افطار ہلکا نہیں بتایا گیا تھا, سحری تگڑی ہو, افطار ہلکا ہو, ہم کو سکھایا گیا. ہر سال میں مہینے کی ایک پریکٹس کروائی گئی, لیکن ہم بھول گئے فالودے کھا کھا کے.
طالب پی پی کے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے. کون کون نوجوان آج سے فجر سے ہی اٹھ کر ناشتہ بھی اچھا کریں گے تگڑا اور ورزش کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. میں بچوں کو، ان کے سرپرستوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس جلسے کو آرگنائز کرنے والے تمام نوجوانوں، معاونین کو اور اس کے معلمین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ آپ کو جمع رہنے اور اسی طرح استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے.